بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تربیت اولاد کورس کے سلسلے میں آج سبق نمبر 6 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے سبق میں ہماری گفتگو کا عنوان کہ بچے کی تربیت کی بہترین عمر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کا وہ کون سا حصہ ہے جس سے بچے کی تربیت کا آغاز کیا جائے۔ اس حوالے سے ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہم جب بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو اس تربیت کے کئی مراحل ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا مرحلہ بچے کی ایمانی تربیت ہے۔ ویسے تو صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمانوں کے ہاں پیدا ہو چاہے غیر مسلموں کے ہاں پیدا ہو، لیکن فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، لیکن پھر اس کے والدین یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تمام بچوں کی ولادت اور ان کے پیدائش وہ فطرت اسلام پر ہوتی ہے، لیکن پھر گھر کا ماحول، والدین کا طور طریقہ اور ارد گرد کے حالات اسے اپنے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بچے کی ایمانی تربیت کی جائے، اور ایمانی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ جب سے بچے میں شعور اور سمجھ پیدا ہو، اسی وقت سے اس کو ایمان کی بنیادی باتیں اور اصول سمجھائے جائیں، اور جوں وہ سمجھدار ہوتا جائے اسے ارکان اسلام کا عادی بنایا جائے، اور جب تھوڑا اور بڑا ہو جائے تو اسے شریعت مطہرہ کے بنیادی اصولوں کی تعلیم دی جائے۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ اب ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے بچے تھوڑا بولنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم انہیں دنیاوی چیزوں کے نام سکھا دیتے ہیں، پاپا سکھا دیتے ہیں، مما سکھا دیتے ہیں، اور خصوصاً آج کے دور میں کچھ انگریزی الفاظ جو ہے انہیں سکھا دیتے ہیں تاکہ وہ ابھی سے ان الفاظ کا عادی ہو جائے، جبکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا کلمہ سکھاؤ۔ یہ جو حکم آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا ہے، اس میں راز یہ ہے کہ کلمہ توحید اور اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ سب سے پہلے اس بچے کے کان میں پڑے، اور سب سے پہلے اس کی زبان سے یہی کلمہ جاری ہو، اور سب سے پہلے جن کلمات اور الفاظ کو یہ بچہ سمجھے سیکھے وہ یہی کلمہ ہو۔ اب بچے میں جب عقل اور شعور آ جائے تو پھر اسے حلال اور حرام کے احکامات بھی سکھلا دیے جائیں۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور اپنی اولاد کو احکامات پر عمل کرنے اور جن چیزوں سے شریعت میں روکا گیا ہے ان سے بچنے کا حکم کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے اور ان کے آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بچہ عقل اور شعور کے پیدا ہوتے ہی جب حلال اور حرام کے احکام کو سمجھنے لگے گا اور بچپن سے ہی شریعت کے احکام سے اس کا تعلق ہوگا تو وہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین اور مذہب کو شریعت اور ذریعہ نجات بھی نہیں سمجھے گا۔ اسی طرح گزشتہ درس میں بھی ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ ارشاد نقل کیا تھا، وہ فرماتے ہیں
کہ اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھلاؤ۔ ایک تو اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں۔ نمبر 2، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت کی محبت سکھائیں۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت کا انہیں عادی بنائیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ چیزیں تب بچے کو سکھائی جائے گی جب بچہ عقل اور شعور اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ اسی طرح بچے کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر ان کو ہم نے ایک اچھا ماحول دینا ہے اور اچھے ماحول میں اس کی تربیت کرنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں خود اپنی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں۔ شادی کے فوراً بعد کی جو زندگی ہوتی ہے، اس کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے میاں بیوی کی اکیلی زندگی ہوتی ہے۔ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں جو بچوں کے سامنے نہیں ہونی چاہیے، اور بہت ساری ایسی کوتاہیاں اور بہت ساری ایسی غفلتیں بھی ہو جاتی ہے جو شاید بچوں کے سامنے نہ ہوں۔ لیکن جب ہمارے ہاں بچوں کی ولادت ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے والدین کو اپنے طرز زندگی میں تبدیلی لانی پڑتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر پھر والدین کو خود بھی احتیاط سے کام لینا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات کئی دفعہ بتائی جا چکی ہے کہ بچے ہماری باتوں سے، ہمارے اقوال سے اتنا نہیں سیکھتے جتنا وہ ہمارے اعمال سے سیکھتے ہیں، ہماری حرکات سے سیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم انہیں ابھی سے اس طرح کی چیزیں ان کے سامنے ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر ان کی زندگی پر پڑے گا، اور یہ چیزیں ان کے دماغ کے اوپر، ان کے ذہن کے اوپر نقش ہو جائے گی۔ اسی طرح جیسے جیسے بچے سمجھدار ہوتے جائیں تو اپنے بچوں کے اندر یہ کیفیت پیدا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام حرکات اور سکنات کو دیکھ رہا ہے، اور سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کو اس بات کی مشق کرائی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر وقت دیکھ رہا ہے اور اس کی نگرانی کر رہا ہے، اور اس کے ظاہری باطنی دونوں حالات کو جانتا ہے، اور اس کو انسان کے آنکھوں کی خیانت اور دلوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی معلوم ہے۔ جب بچے میں یہ کیفیت پیدا کرنا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، یہ مربی کی اور تربیت کرنے والے کی سب سے بڑی کوشش اور سب سے بنیادی فکر ہونی چاہیے، اور یہ صورتحال اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب بچے کو اس کے ہر حالت اور کیفیت میں اس کی مشق کرائی جائے، اور جب کوئی کام کر رہا ہو اس وقت بھی، اور جب وہ سوچ و بچار میں لگا ہوا ہو، اور جب وہ احساس اور شعور کی دنیا میں گم ہو، اس وقت بھی اس کو یہ چیز سکھائی جائے۔ بسا اوقات ہمارے گھروں کے اندر جو بچے ہوتے ہیں تو آس پاس کے ماحول کی وجہ سے ان میں کچھ اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، کچھ اس طرح کی عادتیں پیدا ہو جاتی ہے جو بعد میں جا کر بچوں کے لیے مشکلات اور پریشانی کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو ہمیں ان حرکات اور ان عادتوں کے بارے میں بھی بچوں کو ابھی سے سمجھا دینا چاہیے کہ یہ جو عادتیں ہوتی ہیں یہ انسان کے لیے کتنے مضر ہیں۔ تو یہ چند باتیں ہیں اس عنوان کے حوالے سے کہ بچوں کی تربیت کی بہترین عمر کیا ہے۔ تو آج کے درس کے خلاصہ یہ ہوا کہ بچے کی بہترین عمر تربیت کے حوالے سے تربیت کے مختلف مراحل کے حوالے سے مختلف ہے۔ بچہ جب اس کی ولادت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جیسے جیسے وہ چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے تو اس وقت تربیت کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اور جیسے جیسے بچہ بولنا شروع کر دیتا ہے تو اس وقت تربیت کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اور جیسے بچے کے اندر کچھ عقل و شعور آنے لگتا ہے اور بچہ چلنے پھرنے لگتا ہے تو اس وقت تربیت کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اور جب بچہ شرعی احکامات کا مکلف ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی تربیت کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ چنانچہ پہلے مرحلے کے اندر یہ ہے کہ جو بنیادی شریعت کے احکامات اسلامی احکامات وہ اسے سکھا دیے جائیں، اور اس کے بعد جو سمجھداری کا زمانہ ہوتا ہے 4 سال 5 سال کے بعد تو بری عادتوں سے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے پیار محبت کے ساتھ، اور جب 7 سال کے بعد کی عمر ہے تو اس کے بعد انہیں پیار محبت سے شرعی احکامات کی ترغیب دی جائے، نماز ہے، روزہ ہے، اور اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ پیسے اسے اس نیت سے دے دیے جائے کہ یہ پیسے آپ نے اللہ کے راستے میں دینے ہیں۔ جب وہ اپنے ہاتھ سے دینے کا عادی ہو جائے گا تو اسے بعد میں جا کر دینے کی عادت رہے گی، اور جب بچہ 10 سال سے اوپر ہو جاتا ہے تو پھر شرعی احکامات میں کوتاہی کرنے پر اور غلط حرکات کے ارتکاب پر تھوڑی سی مناسب سی سختی کی جائے، تنبیہ کی جائے، اور یہی سختی جو ہے یہ بچے کے لیے بعد میں جا کر انشاءاللہ بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔